ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ ہم اپنے لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 سے متعلق ہے۔ پہلے رکوع میں آپ سب نے درجل پوائنٹس کے بارے میں سنا اور سمجھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی اور زمانہ جاہلیت کے رسوم، زہار اور متبنہ یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ہدایات وغیرہ دی گئی۔ رکوع نمبر 2 میں، جو کہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر تک 20 ہے، اس کے ترجمے کو 2 حصوں میں تشریح کر کے جو ہے ہم اس کو سمجھیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے۔ آئے ہم اس اپنا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں غزوہ احزاب کے بارے میں تذکرہ ہے۔ احزاب دراصل حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ یا جماعتیں، کیونکہ اس جنگ میں مختلف قبائل شامل تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے، جو کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکیں، اور یہ خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ اب اس خندق کے بارے میں تفصیل ہو جائے۔ یہ خندق مدینہ کے شمال کی جانب 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 1200 گز لمبی کھودی گئی، کیونکہ مدینہ کے مشرق و مغرب میں پتھریلا اور چٹانی علاقہ تھا اور جنوب کی طرف گھنے باغات تھے۔ اب صرف شمال کی سمت ایسی تھی جو کہ کھلی اور غیر محفوظ تھی، لہٰذا شمال کی جانب ہی خندق کھودی گئی، اور یہ خندق 20 دن میں مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ آئیے اب ہم غزوہ احزاب کے وجہ سبب کو ذرا انڈر ڈسکشن کر لیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ اس میں وجہ سبب کیا بنی اس جنگ کے ہونے کی۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا اور اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح بنو غطفان، بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع وغیرہ اور قبائل نجد کو بھی انہوں نے امداد کا یقین دلایا اور اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر لیا۔ یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، اور جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اس کے علاوہ جنوب کی طرف جو یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، اور جس کا ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ ان کے ساتھ قائم تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی ہر حال میں مدد کریں گے، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نروے میں گر گئے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہ آ سکا اور مدینے کے باہر ہی جو تھا وہ قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت خوف زدہ تھے، اور یہ تقریباً کم و بیش 1 مہینے تک کا محاصرہ جو تھا وہ یہ قائم رہا، اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان آیات میں انہی مشکل حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمہ اور تشریح پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنودن، جب فوجیں تم پر حملہ آور ہونے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، اور جنودن لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر جنودن سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئیں تھیں،
اور تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی اور جس نے ان کے تمام فوج کا ملیا میٹ کر دیا اور سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور جنودن لم تروہا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے اور انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف و دہشت طاری کر دیا کہ انہوں نے وہاں سے جلد ہی بھاگ جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ بلو کان اللہ بما تعملون بصیرا، اور یعنی کہ جو کام تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جو تم کر رہے تھے وہ تمہارا طرز عمل تھا اور اللہ تعالیٰ تم سب کو جانچ رہا تھا کہ کون ان میں سے صاحب ایمان ہے اور کون ثابت قدم ہے اور کون ان میں سے منافق ہے۔ اذ جاءکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگے، اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین تھے، اور نیچے کی سمت سے قریش، بنو نذیر، بنو قینقاع کے قبائل اور ان کے عوان و انصار تھے جو کہ ہر طرف سے جو ہے وہ پہنچ گئے تھے حملہ آور ہونے کے لیے۔ وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اچھا، اس آیت میں عربی کے 2 محاورے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زاغت الابصار کا مطلب ہے آنکھوں کا پتھرا جانا، یہ ہمارا اردو کا محاورہ ہے، اور یہ عربی میں زاغت الابصار یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اور دوسرا محاورہ بالغت القلوب الحناجر کا مطلب ہے کہ ان کے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ اردو میں ہمارا یہ محاورہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جانے لگا، کہ مارے خوف اور دہشت کے اس زاغت الابصاروں کہ جب ان کی آنکھیں پھر گئیں، اور بالغت القلوب الحناجر، اور مارے دہشت کے ان کے دل گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے وہ اس وقت دوچار تھے، یعنی وہ سخت آزمائش میں تھے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی، ان کے دل ڈر گئے اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے، یعنی مومنوں کو جانچا گیا اور ان کا امتحان لیا گیا کہ وہ کس قدر ثابت قدم ہیں۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ سخت طور پر ہلا دیے گئے، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور کامل مومن الگ ہو جائیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مارضن یہاں پہ وہ بیماری ہے یعنی کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یہاں پہ ضعف ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، کمزور ایمان والے ہیں۔ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، کہنے لگے خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، یعنی منافق اور ضعیف ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے تھے میرا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا، کیسر و کسرا کے خزانے ملیں گے، کہاں گے وہ وعدے، کہاں گے وہ دعوے۔ لیکن جو مسلمان جن کا ایمان کامل تھا اور وہ اللہ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈال کر جانچ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم فرجو، کہ یہ تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہاں سے لوٹ چلو۔ یثرب اس پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا جسے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا جس کا نام یثرب بن امین تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا ان کی ایک جماعت کا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اور دوسرا انہیں بنو قریظہ کی طرف سے بھی حملہ کرنے کا خطرے کا ڈر تھا کہ وہ بھی حملہ نہ کر دیں تو جس سے ان کے اہل خانہ، ان کی جان، مال اور آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ حالانکہ جو یہ خطرہ ظاہر کر رہے تھے وہ نہیں تھا خطرہ، وہ صرف بہانہ بنانا چاہ رہے تھے اور وہ بہانہ ہی بنا رہے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فِيكُم مِّنْهُمْ النَّبِيُّ، کہ ان میں سے ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے گیا۔ یقولون، وہ کہنے لگا، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ،
کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں. وما ہی یا بھی عورتن، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے. ان یرودون الا فرارا، بلکہ وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. ان کا یہ صرف وہاں سے جانے کا فرار تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے فرار ہو جائیں، جنگ میں کم سے کم ہی شامل ہوں. لہٰذا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اجازت مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے جاتے. یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 300 مجاہدین رہ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل ہی تھا کہ آپ آخری وقت تک ثابت قدم رہے. ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، ثم سئلوا الفتنۃ، اور پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لأتوہا، تو وہ فوراً کرنے لگیں گے. وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور وہ اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے. یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں اطراف سے اگر دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے، بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے. مطلب یہ کہ ان کو کفر و شرک بہت مرغوب ہے اور وہ اس کی طرف ہی لپکتے ہیں. یہاں پر انہیں یہ بتایا گیا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں جو ہے وہ جس جنگ میں شامل ہونا ہی پڑے گا، اور اس میں شامل ہوئے بغیر ان کو کسی بھی طرح کسی بھی قسم کا کوئی چارہ نہیں وہ کر سکتے، اور انہیں جنگ میں شامل ہونا ہی ہے. آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ اس کو نہایت دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اور جو نہ سمجھ آئے وہ سوال لکھ لیں. جب ہمارا کویسچن اینڈ کیوریز کا سیشن ہوگا تو آپ اس میں تمام سوال پوچھ لیجئے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.